السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے کی ایک بہت ہی اسپیشل بہت ہی خاص ایپیسوڈ۔ آج 15 اگست ہے۔ ٹیکنیکلی تو ہم اپنا یوم آزادی کل ہی منا چکے ہیں، لیکن آج کے دن اب تک نیوز نے، پروگرام آمنے سامنے نے اور ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کا دن ہم ہندوستان کے یوم سیاہ کے طور پر آن سکرین منائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت بلیک اٹائر میں ملبوس ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ جو سبز ہلالی ٹائی پہننے کی آج زحمت اٹھا رکھی ہے۔ اس کا مقصد واضح طور پر واشگاف الفاظ میں یہ پیغام دینا ہے کہ میں ہندوستان کو ایک اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور دوسرا سبز ہلالی پرچم ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، اور اس کی تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ ہیں بنفس نفیس مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھے ہیں۔ ان کا اٹائر جب آپ دیکھیں گے اور ان کے بازوؤں پہ بندھی ہوئی یہ کالی پٹی جو میں نے فرمائش سے بندھوائی ہے، جب آپ یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایپیسوڈ کا پورا ایسنس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہندوستان کے یوم آزادی کو میں یوم سیاہ، حقیقی یوم سوگ کے طور پر کیوں منانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس پہلی مرتبہ ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں علی اکبر گجر صاحب۔ ظاہر ہے تعلق ہے ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ اس شو میں شریک گفتگو ہوں گے۔ سب سے پہلے حسب روایت حسب دستور ہندوستان پر تبرے کی غرض سے سر، الحمدللہ ثم الحمدللہ آزادی کو 78 برس ہم نے گزار لیے۔ ہمارا آزادی کا ایک لمحہ، ایک دن ہم نے کبھی سکون سے نہیں گزارا، اس لیے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا نفسیاتی عوارض میں مبتلا ایک ایسا بدبخت قسم کا دشمن موجود ہے جس سے ہماری آزادی دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن کتنا حسین اتفاق ہے الحمدللہ کہ ہم نے اس کو حال ہی میں جو دھول چٹائی، جو اس کو اپنے زخموں کو چاٹنے پر مجبور کر دیا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا 78واں یوم آزادی بھی آ رہا ہے اور ہم مورکہ حق کی یہ سیلیبریشن بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے یوم آزادی کو یوم سوگ کے طور پر منانا، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کا بھی یہ پہلا تجربہ ہوگا آن سکرین۔ یہ انیشیٹو آپ کو کیسا لگا سر؟ پہلے تو اس بارے میں آپ بتائیے تاکہ تھوڑی سی ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عارفین صاحب۔ لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ آپ کو پتہ ہے، پوری قوم جانتی ہے پاکستان کی، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ انڈیا کے بارے میں جنہوں نے 14 اگست 1947 کو جو پاکستان بنا تھا، تو اس وقت سے لے کے آج تک، آج ہم موجود ہیں یہاں تک، پاکستان کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا اور کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کو اسی طرح سے کریش کر دیں جس کی کوشش پھر اندرا گاندھی نے پچھلے 71 میں جو کچھ ہوا، اور کوئی موقع کبھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا کہ ہمیں ڈسٹرب کرنے میں، بلوچستان ہو، KPK ہو، کراچی ہو یا پورا پاکستان، کہاں کہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی، راہ نے اور ان کے لوگوں نے مل کر اس کو ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہاں کے، گجرات کے جو ہیں مودی صاحب، جو مشہور ہیں گجرات کے کسائی کے طور پہ، آپ نے بڑی زحمت اٹھا رکھی ان کو صاحب کہنے میں، حالانکہ وہ صاحب نہیں ہے سر۔ چل ہمیں بیسیکلی ہماری تربیت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہماری لیڈرشپ نے یہ ہمیں، شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ لاہور والا کو پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ ایسے کیونکہ تربیت ہے ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ بڑوں کسی کی بھی رسپیکٹ میں کی، لیکن بات وہی کرتے ہیں۔ تو کسائی جو تھا وہاں کا، تو انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ، جو ہمارے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو بھروریت اور جو ظلم کی ایک لمبی داستان جو تھی انہوں نے رکھی تھی، اور بڑے تکبرانہ انداز میں ہمیشہ بات کرتے تھے پاکستان کے بارے میں، اپنی تقریروں میں بات کر رہے تھے کہ چھوڑیں پاکستان کی بات نہ کریں، پاکستان کیا ہے، ہم پاکستان کوئی ہمارے اس میں آتا ہی نہیں اس میں۔ لیکن اللہ نے اصل میں سمجھتا ہوں، میں ویورز کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن یہ انیشیٹو جو ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو یہاں خاص طور پہ مدعو بھی کیا ہے اور یہ پروگرام بھی ہم کنڈکٹ کرنے کی زحمت اٹھا رکھتے ہیں، یہ پروگرام ہندوستان میں رہ جانے والے ان تمام مظلوم مسلمانوں کے نام ہیں جن کی آنکھوں میں کچھ امیدیں، کچھ خواب، کچھ آرزوئیں تھیں، جس کی سبب وہ ہندوستان میں رہ گئے یا انہوں نے دانستہ ترجیح دی ہندوستان میں رہ جانے کی۔ ان کو شاید ابوالکلام آزاد صاحب کی اس ایک سو کالڈ نظریے سے اتفاق ہوگا، یا شاید ان کی حالات نے اجازت نہیں دی ہوگی، تو وہ وہاں رہ گئے۔ میں نے رات کو تقریباً کوئی لیٹ نائٹ اپنے 90 سالہ تایا سے، جو ہندوستان سے ہم سے ملنے کے لیے ایک زمانے میں تشریف لائے تھے، میں نے ان سے ایک خاص لمحے میں ایک سوال کیا اور وہ جواب مجھے آج بھی سونے نہیں دیتا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا، تایا زندگی کی سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑی غلطی کیا کی تھی؟ بہت سوچنے کے بعد جو انہوں نے جواب دیا وہ یہ کہ ہندوستان میں رہ جانا۔
ہندوستان میں رہ جانے کے بعد آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا بنسبت اس کے کہ آپ بی جے پی کی حمایت کریں، آر ایس ایس کی چمچگیری کریں، آپ کانگریس میں بھرتی ہو جائیں، آپ اپنے بچوں کو وشو ہند پریشد کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ آپ کے بچے گھر سے نکلتے تو ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ اسی حالت میں ون پیس میں دوبارہ واپس آ بھی جائیں گے یا نہیں۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے نہ جانے کیا سوچ کر کے پاکستان کے بارے میں وہ پیشن گوئی کی تھی، اگرچہ 71 میں کافی سارے اسباب کی وجہ سے ہندوستان پاکستان کو دوغلق کرنے میں کامیاب تو ہوا، لیکن جو تاریخی حقیقت ہے وہ یہ کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ دنیا دیکھ چکی کہ پاکستان اب بدل چکا، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کا یہ عروج، وہ دنیا جس نے پاکستان کے ایک ایسے لمحے کو بھی دیکھا تھا کہ جو ہمارا اگر زوال نہیں تھا تو زوال سے کچھ کم بھی نہیں تھا۔ ہم آج کا یہ پروگرام خاص طور پہ ہندو بنیاد ذہنیت کو، وہ جو مودی کے گجرات کے قصاب کو اپنا سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا مسیحا، سب سے بڑا فلاں فلاں تسلیم کرتے ہیں، وہ جو سیکولرزم کے نام کا ڈرامہ یا سوانگ رچا کر کے مسلمانوں کا اور بالخصوص اقلیتوں کا بالعموم جو ہے وہ استحصال کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام ان تمام غاصب قوتوں کے نام ہے۔ امید ہے کہ یہ میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر جائے گا ہندوستان تک۔ اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اخونزادہ چٹان صاحب سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ کو 11th آور کال پہ آپ نے ہمارے ساتھ شو میں شرکت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج ہم نے خاص طور پہ ہندوستان کے یوم آزادی کو یوم سیاہ، یوم سوگ کے طور پر منانے کا جو فیصلہ کیا ہے، حضور والا پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ اپنی آراء سے بھی آگاہ کر دیے تاکہ کچھ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور ہمیں جن وجوہات کے سبب یہ پروگرام کرنا پڑا، ظاہر ہے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ پیور حب ہے، جذبہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دو چار لفظ آپ کہنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو 14 اگست کا مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمیں پاکستان پہ فخر ہے کہ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم پاکستان کی شہری ہیں۔ پاکستان پوری اسلامی دنیا کے ماتھے کا جھومر ہے۔ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک وجود میں آئے ہیں، کوئی رنگ کی بنیاد پہ، کوئی نسل کی بنیاد پہ۔ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو اس نعرے پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس کے آئین کے پہلے چیپٹر پہ لکھا ہے کہ اس ملک میں وہ قانون نہیں بنے گا جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ پاکستان اسلامی دنیا میں واحد ایک طاقت ہے، تو پاکستان پہ ہمیں فخر ہے، اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو انڈیا اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ تنہا ہو چکا ہے۔ مودی کا جو ہندوتوا کا اور اکھنڈ بھارت کا، آر ایس ایس کا جو آئیڈیالوجی ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان جو کسی زمانے میں لوگ اس کو ایک جمہوری ملک سمجھتے تھے، جو کسی زمانے میں لوگ اس کو سیکولر ملک سمجھتے تھے، آج دنیا میں مودی کے نیریٹو کی وجہ سے اور آر ایس ایس کے نیریٹو کی وجہ سے بالکل تنہا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی چاہے ان کے دوست ہیں وہ بھی بیزار ہے، ان کے پڑوسی ہیں، چاہے وہ سری لنکا ہے، وہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، بھوٹان ہے، سارے ان سے بیزار ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انڈیا دنیا میں تنہا ہو چکا ہے، اپنے ملک میں بھی انہوں نے مسلمانوں پہ جو ظلم کیا، انہوں نے عیسائیوں پہ جو ظلم کیا، اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے مودی کے آنے کے بعد، وہ اب وہ ایکتا انڈیا میں نہیں رہا ہے، اب وہ سیکولرزم انڈیا میں نہیں رہا ہے۔ تو اندر سے بھی انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اور باہر سے بھی تنہا بھی ہو چکا ہے اور کمزور بھی ہو چکا ہے۔ یہ بالکل آج کا ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بالکل سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا میں اپنے دوسرے مہمان علی اکبر گجر صاحب سے ذرا گفتگو فرما لوں۔ علی اکبر گجر صاحب، حضور والا، رات کی تاریکی میں دشمن نے جو بزدلانہ کارروائی کی تھی، الحمدللہ اس کا کما حقہ جواب دے کر کے دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے گئے۔ اس کے 6 رکشے جو جہاز کے نام پہ ہوا میں تھے، الحمدللہ ان کو بھی جہنم رسید کیا گیا۔
اس کے بعد دنیا بھر سے جو مذمت اور سفارتی اور عسکری سطح پہ ہونے والی انڈیا کی جو مرمت ہماری طرف سے کی جا رہی تھی وہ بھی دنیا نے دیکھا. ٹرمپ بھی اب پاکستان کے عشق میں مبتلا دکھائی دے رہا ہے. الحمدللہ میں اس کے مسلسل اسی دن سے جس دن سے میں پروگرام کر رہا ہوں اس حوالے سے میں اسے اللہ رب العزت کی مدد سے تعبیر کر رہا ہوں کہ جس کے بغیر یہ منزل کا حصول بالکل قطعی ناممکن تھا. حضور والا یہ جو اس میں اللہ والا فیکٹر ہے اس کو آپ کس حد تک کار فرما دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں یہ تو اس میں ہم ایز اے مسلم ہمارا تو ایمان ہے اللہ پہ کہ جو بھی ہوتا ہے میرے اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب میرے رب نے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری قوم کو, ہمارے مسلح افواج کو, ہماری حکومت وقت کو جس طرح سے ایک پیج پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے جو فیصلے کیے ہیں انہوں نے, اور مسلح افواج کے چیف نے اور ایئر چیف نے, نیوی چیف سب نے بیٹھ کر, وزیر اعظم پاکستان نے مل کر اور ہماری لیڈرشپ نے سب نے مل کر ایک یکجان ہو کر جب فیصلے کیے الحمدللہ, تو پھر جب انڈیا کو پہلے 3 دن تو ہم سمجھاتے رہے ان کو, اس کا مطلب یہ تھا ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو جن کے اندر اللہ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے, طاقت دی ہوتی تو وہ پہلے سمجھاتا ضرور ہے. تو اس سے ہمارے پاکستان کی حکومت نے جو ہمارے سفارتی بیس پہ جو کام کیا پوری دنیا کو بتایا کہ بھئی دیکھو بھئی یہ جو اندھیرے میں جو آپ پاکستان پہ جو حملہ کیا اس کو آپ دیکھ لیں, 1 دن 2 دن 3 دن ہم دیکھتے رہے اور بتاتے رہے لوگوں کو. ہم نے کلیئر کر دیا کہ بھئی دیکھو, پھر جب ہم واپس جواب دیں گے تو پھر پوری دنیا دیکھے گی. پھر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا, ہم سب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ دنیا دیکھے. تو پھر جب ہم نے ان کے اوپر ریئیکٹ کیا تو حملہ کیا تو پھر پوری دنیا نے دیکھا اللہ کی رحمت سے. یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے شاید, جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ آج اللہ کی رحمت سے بدلا ہوا پاکستان ہے, وہ پاکستان نہیں ہے جو 65 میں جو 71 میں جس میں انڈیا نے جو ہمارے خلاف سازشیں کی تھیں, وہ تمام سازشوں کو اللہ کی رحمت سے, جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو بحرہ عرب میں غرق کر, لیکن اب الحمدللہ پاکستان کی قوم نے, مسلح افواج نے, حکومت وقت نے, سب نے مل کر ان کو بھی غرق کر دیا اور پوری دنیا میں. اور میرے اللہ پاک نے یہ تو فیکٹر, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جنگ سے 1 گھنٹے پہلے تک جو میں نے نوٹس کیا, میں نے اسی پیڈسٹل پہ اسی پوڈیم پہ اپنے پروگرامز کے ذریعے سے یہ باتیں کی, جنگ سے 1 گھنٹے پہلے تک بھی یہاں سوالات تھے, معاملات تھے, ڈیفرنسز پولیٹیکل وہ ساری چیزیں بھی موجود تھیں. لیکن جیسے ہی نقارے پر جو ہے وہ چوٹ پڑی ہے ویسے ہی میرے رب کا نظام حرکت میں آیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب یکجان ہو کر کے, ایک ساتھ یکجا ہو کر کے اور سب کھڑے ہو گئے اپنی افواج کے ساتھ. یہ چیز 71 میں مسنگ تھی جس کا فائدہ اٹھایا ہمارے بزدل دشمن نے, جو میدان جنگ میں بہادری دکھا کر کے تو کبھی کچھ جیت نہیں پایا, لیکن جس نے درون خانہ سازشوں کا سہارا لے کر کے ہمیشہ دشمن پر وار کیا اور اس کو زیر کرنے کی کوشش کی. آپ سری لنکا سے اس کے تعلقات کا احوال اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت امریکہ سے اس کے معاملات کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ لوک سبھا میں وہ ہونے والی تقاریر اٹھا کر کے دیکھ لیں جس میں بھارتی پردھان کو, گجرات کے اس قصاب, اس قاتل چائے فروش مودی کو منہ چھپانے کی جگہ تک نہیں ملتی. یہ دیکھ کر کے میرا خیال ہے ہمارے اجداد کی روحوں کو بھی قرار آتا ہوگا, یہ دیکھ کر کے بانیان پاکستان کی ارواح کو بھی یقیناً تسلی ملتی ہوگی, تشفی ملتی ہوگی. اور وہ شہداء جنہوں نے سن 1971 سے میں جام شہادت نوش کیا, ان چیرہ دستیوں کے سبب جو بھارتی ریشہ دوانیوں کے سبب ہوئیں اور جس کے بعد ہمارا وطن 2 لخت ہوا. اخون زادہ چٹان صاحب, حضور والا سر, میرا خیال ہے کہ کافی ٹھیک ٹھاک سبق تو پڑھا دیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی انڈیا جو ہے وہ سنا ہے کہ وہ جنگ کی تیاری فرما رہا ہے. حضور والا, ایک جنگ کا رزلٹ اس حد تک ذلت کی صورت میں نکلنے کے بعد بھی کیا آپ کا پولیٹیکل وزڈم یا آپ کا سیاسی وجدان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انڈیا دوبارہ یہ حماقت کا ارتکاب کرنے کی غلطی کرے گا؟ یہ سوال ہے میرا جو میں چھوڑے جا رہا ہوں, اور یہیں سے میں آپ سے اس کا جواب لوں گا. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ.
ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اخونزادہ چٹان صاحب، حضور والا، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ سر 71 میں جو کچھ سازشیں دشمن نے ہمارے حوالے سے کیں وہ اس کا رزلٹ بھی دنیا نے دیکھا، لیکن ابھی جو تازہ ترین مرمت ہوئی ہے اس کے بعد اب اگر اس قسم کی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں کہ انڈیا ایک مرتبہ پھر چڑھائی کرنے کی غلطی کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا یہ حماقت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سر؟ دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈیا دوبارہ اس طرح کے حماقت کریں گے، کیونکہ ان کو ہماری طاقت کا بھی پتہ چلا۔ جو کچھ عرصہ پہلے وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہمارا معیشت تو تباہ ہو چکا ہے، پاکستان تو خدا نخواستہ ختم ہونے والا ہے، تو ان کو پاکستان کی طاقت کا بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان کتنا طاقتور ملک ہے۔ اعلان کہ ہم اس کو ان کے چینلوں پہ جا کے سمجھا کے تک گئے تھے کہ بھائی آپ لوگ جو پاکستان کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہیں یہ آپ غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ پیسے نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہم نے ایک زبردست فوج بنایا ہے، زبردست ادارے بنائے ہیں، ہم نے اپنے پڑوس میں دو سپر طاقتوں کو رلا کے باہر پھینک دیا ہے۔ کبھی ایسا غلطی نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے غلطی کیا، تو غلطی کے بعد ان کو اپنی کمزوریوں کو پتہ چلا کہ ان کا ایئر فورس کہاں پہ ہے، ان کو اپنے آرمی کے بھی بارے میں پتہ چلا کہ کتنے ہمارے آرمی میں دم خم ہے، ان کو اپنی کمزوری اور ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ وہ اس طرح کی غلطی کریں گے، اور خدا نخواستہ اگر انہوں نے اس طرح کی غلطی کی تو اس سے 10 گنا زیادہ اس کو نقصان ہوگا، 10 گنا اس کو شرمندگی ہوگی، اور 10 گنا پاکستان کا وقار جو ہے وہ بڑھے گا۔ انڈیا جو کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک جھوٹ موٹ کا نیریٹو بنایا تھا کہ ہم تو اس خطے کے ٹھیکیدار ہے، اس خطے کے ہم چودھری ہے، ہم تو چائنا کے ہم پلہ ہے، بس امریکہ تھوڑا سا ہمیں سپورٹ دے دے تو چائنا بھی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سارا نیریٹو ان لوگوں کا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میرا عرض یہ ہے کہ وقار بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، وقار کو برقرار رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ ہمارے کچھ اندرونی کمزوریاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اپنی کمزوریوں پہ قابو پا سکیں۔ دہشت گردی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، دہشت گردی کے لیے ہم نے سب نے مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کے بغیر اس ملک میں امن لانا میرے خیال سے یہ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جو نیڈ آف دا آر ہے اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، صحیح طرف نشاندہی کی آپ نے۔ علی اکبر گجر صاحب، حضور والا، دہشت گردی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ پاکستان کو ایک طویل عرصے تک متون کیے جاتا رہا، خاص طور پہ امریکہ بہادر کی جانب سے ہمیشہ ڈو مور کی باتیں کی گئی۔ پہلی مرتبہ ہے کہ جب پاکستان کو باقاعدہ اس جنگ میں اپنا باوقار ساتھی تسلیم کیا گیا ہے، پہلی مرتبہ ہے جب ہم سے ڈو مور کی کوئی فرمائش نہیں کی جا رہی ہے، پہلی مرتبہ ہے جب پاکستان کے تمام یعنی انڈیا اس کے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور پھر امریکہ کے ساتھ بہترین قسم کے تعلقات ہیں جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ حضور والا، آپ کے خیال میں اتنی ذلت تو بہت ہے، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنا دینا جو اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا، میرے خیال ہے انڈیا کے منہ پہ اس سے بڑا زبردست تماچا تو پڑ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی انڈیا کا اپنے میڈیا کو یا گودی میڈیا کے ذریعے سے وہ پروپیگنڈا کرنا جس سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا یہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہے انڈیا کی، یا اب ان کو واقعی انسان کا بچہ بن کر کے اور اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، لازمی بات ہے، وہ 78 سال سے یہ کچھ کرتے آ رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، یہ تو بند نہیں ہوگا نا، کیونکہ پروپیگنڈا تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن پروپیگنڈے کا سب کو پتہ ان کو چل گیا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، پاکستان کی طاقت کا بھی ان کو پتہ چل گیا ہے، اس قوم کے بارے میں ویسے شروع سے ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، وہ تو موت سے بھاگتے ہیں ہمیشہ سے۔ لیکن اب انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے، امریکہ سے لے کے چائنا سے لے کے رشین سے سب، پوری دنیا میں جو طاقتور لوگ تھے، کہ پاکستان کہاں کھڑا، پاکستان کی مسلح افواج جو تھی جس کے اوپر ہمیں سب کو، ہماری قوم کو پوری کو فخر ہے اس پہ، تو انہوں نے اب ثابت کیا ہے کہ جب قوم اور مسلح افواج ایک پیج پہ ہوتے ہیں
تو یہ رزلٹ یہی ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں پاکستان میں، جیسے اخندزادہ صاحب نے، چٹان صاحب نے کہا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ باتیں ضرور ہیں. تو لازمی بات ہے کہ دشمن کو کوئی نہ کوئی رستہ تو نکالنا ہوگا کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. ان کے پیچھے بھی تو یہی لوگ ہیں نا، وہاں سے راہ کاروائیاں کر رہا ہے اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ جو تھے مل کے. لیکن اس جنگ کے بعد ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بہترین ہو گئے ہیں، افغانستان کو بھی پتہ چل گیا ہے اور انڈیا کو تو پتہ، اس کو تو بتا ہی دیا کہ اب کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ابھی جو اس کے باقیات جو ہیں، ابھی جو لوگ جو ان چیزوں میں انوالو ہیں وہاں سے، بلوچستان میں ہو، کے پی کے میں ہو یا کہیں اور بھی جہاں جہاں پہ بھی یہ لوگ کریں، تو ان کو سب کو انشاءاللہ سمیٹ لیں گے. حکومت وقت اور ہماری ایجنسیز اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. ہم ان کو بھی انشاءاللہ جلد کنٹرول میں آ جائیں گی یہ چیزیں بھی، کیونکہ یہ لازم بات ہے کہ یہ ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ دشمن آپ کا ہو اور وہ بیٹھ جائے آپ کو. درست ہے، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے توڑ کرنا پڑے گا. اخندزادہ چٹان صاحب، سر سب سے بڑا مدعا جو ہمارے درمیان تعلقات میں ایک رکھنا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ ہے کشمیر کا. سر کشمیر میں جو چیرہ دستیاں، انسانیت کی سنگین خلاف ورزی، سنگین قسم کے انسانی جرائم، بلکہ غیر انسانی جرائم جو کیے جا رہے ہیں مودی انتظامیہ کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اور اس کے باوجود بھی کشمیری بھائیوں کا جذبہ حریت سرد نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں آنے والے کچھ عرصے میں یہ جو ابھی انڈیا پر پریشر پڑا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرے گا یا حماقت در حماقت کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا؟ دیکھیے کہ مودی کے ہوتے ہوئی تو میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان ہے. وہ الیکشن میں پاکستان کا نام لے کے اور پاکستان سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ووٹ لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی سوجھ بوجھ کا حکومت آ جاتا ہے تو اب وقت آ چکا ہے، ہم پڑوسی ہیں، آپ رشتہ دار کو بدل سکتے ہیں، آپ دوستوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن آپ پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے ہیں. آپ ٹائم آ چکا ہے کہ مہذب قوموں کی طرح ہم بیٹھ کے اور ہمارے جو مسائل ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ سیاچین کا مسئلہ ہے، وہ خود سے حل کرے. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم خود سے حل نہیں کر سکتے، اس میں تیسری فریق کو انوالو کرے کہ آؤ ہمارے درمیان بیٹھ جاؤ، ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ صرف ایک ملک کی کامیابی نہیں ہے، یہ پوری ریجن کی کامیابی ہے. آج کل کے دور میں نور اللہ رفیق صاحب، کوئی ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. اگر ترقی کے راستے پہ جائیں گے تو پورا ریجن ترقی پہ جائیں گے. اور ہمارا جو ریجن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ریجن ہے، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا. اگر ہمارے آپس میں ٹریڈ ہو، اگر ہمارے آپس میں اچھی تعلقات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پوری اور اس ساری ترقی کے راستے میں اس سارے انٹیگریشن میں جو رکاوٹ ہے وہ انڈیا کے غلط پالیسیاں ہے جو جنگ کے ذریعے وہ حل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سارک ممالک کا جو تنظیم تھا وہ ختم ہوا پاکستان اور انڈیا کے بدترین تعلقات کی وجہ سے. بہت بڑا پیڈسٹل تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. شنگھائی تعاون تنظیم کا پچھلے دنوں جو وزیر خارجہ کا، وزیر دفاع کا اجلاس تھا، اس میں اعلامیہ جاری اس لیے نہیں ہوا کہ پاکستان اور انڈیا کے بدترین تعلقات کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اور انڈیا اپنے مسائل مہذب قوموں کی طرح آپس میں حل کریں. اس میں صرف انڈیا اور پاکستان کے عوام کا اور انڈیا اور پاکستان کے ریاست کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ پوری ریجن کو پہنچے گا. سینٹرل ایشیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، ساؤتھ ایشیا کا بھی اس کو فائدہ ہوگا. دیکھیں اس میں آلریڈی معاہدے ہو چکے ہیں، اس میں 1,000 کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس میں ٹاپی کا معاہدہ ہو چکا ہے جو جس میں انڈیا بھی شامل ہے، جس میں تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کا گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہوشمند حکومت آئے گا، یہ RSS کا حکومت نہیں ہو، تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ضرور اس پہلوں کے سوچیں گے کہ ہمیں اس ریجن میں لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. سر آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور انڈیا کے جو سیاسی قیادت ہے وہ دانائی اور ہوشمندی کا مظاہرہ کرے، جس کی امید بہرحال کم ہی ہے، لیکن بہرحال اور کیا کر سکتے ہیں ماں سوائے امید کے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ.
ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں۔ علی اکبر گجر صاحب، انڈیا کے حوالے سے تمام تر خوش فہمیاں، تمام تر امیدیں وہ برطرف، لیکن ایک جو لاجیکل پہلو ہے اس ایک صورتحال کا، وہ کیا یہ نہیں ہے کہ چراغ سحری جو پھڑپڑاتا ہے بجھنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں نا بجھتے بجھتے بھی شاید جلانے کی کوشش کر ہی ڈالے؟ اگر اس مرتبہ دوبارہ مودی نے جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ انتخابات جیتنا ہے تو پاکستان کو متون کرنا ہے، انڈیا میں کسی جگہ کوئی حملہ کروانا ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے وزارت عظمیٰ کا حصول، انڈیا کی تاریخ رہی ہے یہ۔ آپ کے خیال میں اس ایک وقت میں کہ جب اقتدار اس کے ہاتھ سے مودی کے پھسلتا چلا جا رہا ہے، کیا اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے مودی ایک اور سازش، ایک اور کانڈ نہیں رچائے گا؟ ہندوستان کے کسی اور گوشے، کسی اور کونے، کسی اور قریے میں پھر کوئی دہشت گرد سو کالڈ حملہ نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ کوشش تو کر سکتے ہیں، اس پہ مودی ضرور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن مودی کے ساتھ اس کی اب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں ہے۔ پوری قوم نے، بھارت کے لوگوں نے دیکھ لیا، ان کی افواج نے دیکھ لیا، ان کی ایئر فورس نے دیکھ لیا کہ ہمارا مقابلہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، جس کو وہ ہمیشہ سے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے۔ آج ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو پاکستان کی حکومت وقت کی مسلح افواج کی مہربانی تھی کہ ورنہ تو بہت ساری چیزیں اور تھیں جہاں پہ ہم بہت بڑا نقصان کر سکتے تھے۔ ریکارڈ پہ باتیں بہت ساری ہیں پڑی ہوئی، لیکن یہ تو ہم نے پاکستان کے لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے پھر بھی اس حد تک بچایا کہ جہاں سے ان کو بالکل ہم آؤٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزیں۔ عوام کی اقتدار میں کون سنتا ہے؟ لیکن لوگوں پر ہوگا، دیکھیں وہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس دفعہ فارغ ہوں گے، حکومت بھی نہیں ہوگی، اور اتنا بڑا اگر رسک لینے کی کوشش کی تو پھر اس کا جو انجام جو ہوگا بھیانک دنیا دیکھے گی۔ اس میں سے اگر انہوں نے دوبارہ غلطی کی، میرا نہیں خیال کہ وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جو اگر ڈرا دھمکا کر چیزیں سیدھی ہو جاتی تو انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہمیشہ جن کو اللہ نے استقامت دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے، حوصلہ دیا تو وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں ہمیشہ، بھائی نہیں کرو نہیں کرو۔ جب نہیں سمجھتے، سمجھاتا کون ہے؟ جس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیا، اور اپنے دشمن کی طاقت کو بھی اسیس کیا ہوتا ہے۔ سر ویسے کانفیڈنس کی ایک دکان اور بھی تھی، لیکن یہ موضوع یہاں لیکن ہم نے کانفیڈنس کی دکان جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں حشر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں بتا دوں، میں آخری بات کر دوں، اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ سمجھاتے رہے کہ نہیں چھوڑو نہیں چھوڑو نہیں چھوڑو، پھر جب آخر میں پڑھی ہیں جس طرح سے پھر اس کو ہوش نہیں آیا کہ پڑھی کہاں سے، الٹے اور سیدھے ہاتھ دونوں کی، اور یہ اس سے پھر ان کو پتا کہ اب تو دونوں الٹے سیدھے کی پڑھی تو پھر اوپر اور نیچے سے بھی پڑے گی، چاروں طرف سے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر پبلک نیریٹو کی بات کر رہے ہیں میرے معزز مہمان۔ سر گودی میڈیا نے پبلک کی آنکھوں پہ جو دھول جھونکی ہے، آپ کے خیال میں پبلک نیریٹو کا اس وقت کوئی کام ہے انڈیا میں؟ مطلب مودی نے وہ بجھتے بجھتے بھی اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کے عوام کو پتہ کب چلنے دے گا وہاں کا گودی میڈیا؟ دیکھیے جو گودی میڈیا جو ہے ان کا کریڈیبلٹی ختم ہو چکا ہے، ملک کے اندر بھی ختم ہو چکا ہے اور ملک سے باہر بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ چکا ہے، امریکہ نے جو دو تنظیموں پہ BLA اور مجید بریگیڈ پہ پابندی لگائی، اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں جائے اور انڈیا کے خلاف ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم وہ تمام شواہد وہاں پہ لے جائے اور دنیا پہ ثابت کر دے کہ پاکستان کے بارے میں انڈیا جو کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد ملک ہے، اصل میں پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اور یہ انڈیا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ضرور ہم نے یہ چیز کو جو ہے انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اپنا مقدمہ اقوام متحدہ میں جہاں پہ ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لے جانا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو دہشت گردی مسلط ہوئی ہے اس میں بھرپور فنانسر جو ہے وہ انڈیا ہے۔ بالکل بالکل، تو آپ نے درست فرمایا۔ سر سب سے پہلے میں یہاں پہ بلکہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک بات اور اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے انڈیا اپنے طور پر جو جہل کرتا رہا ہے اور کرواتا رہا ہے، اس میں بلوچستان میں ہونے والی بھارتی دراندازی سے کون منحرف ہو سکتا ہے؟ کلبھوشن کے نام کا ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی اس وقت بھی باقاعدہ موجود ہے۔ پاکستان نے بارہا اس مسئلے کو عالمی عدالت انصاف میں بھی اٹھانے کی کوشش کی ہے، اٹھایا بھی ہے۔ انڈیا کے حوالے سے بلوچستان میں جو انسرجنسی انڈین پشت پناہی کی وجہ سے ہوتی رہی ہے، ہم نے وہاں پہ متعدد ڈوزیئر بھی دیے ہیں۔
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب دنیا اور ساتھ ساتھ خاص طور پہ بھارتی عوام مودی اور RSS کا یہ مکروہ چہرہ دیکھ کر کے اور اپنی نشست کو بالکل سیدھا کر لیں، اور اب یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے خود بھارتی عوام کو، ان بھارتی عوام کو جن کی آنکھوں میں سیکولرزم کی پٹی باندھ کر کے اور مودی RSS کا ایجنڈا تھوپ رہا ہے، اقلیتوں کو فتح کر رہا ہے، مساجد کی تعمیر نہ صرف رکوا دی گئی ہے بلکہ وہ جو برسوں پرانی مساجد ہیں یہاں تک کہ قبور کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ مساجد کی تعمیر کا لائسنس تو چھوڑ دیجئے جناب، مساجد کو باقاعدہ منہدم کر کے مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ انڈیا ہے جو تمام تر تعصبات اپنی آنکھوں پہ سجائے، مسلمانوں اور اقلیتوں کو فتح کر کے یہاں ایک اکھنڈ بھارت دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو کبھی بھی مودی کا اور RSS کے کرتا دھرتاؤں کا یہ ایجنڈا ہمیشہ نامکمل ہی رہے گا، کبھی اس میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کو آنے والے دنوں میں مزید ضلالت اور سبکی کا سامنا ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی۔ اپنے معزز مہمانوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس ایک مسئلے پر گفتگو کی زحمت اٹھا رکھی۔ فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔